علی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بہت ہی ذہین اور اچھا طالب علم تھا۔ علی کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکے۔ کے لوگ اس کی ذہانت سے واقف تھے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہ کرتا۔ اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ پاس ایک پرانی کتاب تھی جس سے وہ بار بار پڑھتا اور اس سے علم حاصل کرتا رہتا۔ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ وہاں پر اسے ایک صندوق ملا۔ یہ صندوق یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ چلو میں اسے کھول کر دیکھ لیتا ہوں۔ تو پرانی کتاب پڑی ہوئی ہے۔ علی نے جب وہ کتاب اپنے گھر میں جا کر کھولی تو اس کے صفحوں سے ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا اور احمد کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آپ کون ہیں اور اس کتاب میں کیا کر رہے تھے؟ میں اس کتاب کا محافظ ہوں اور یہ کتاب صرف علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہی کھلتی ہے۔ بابا یہ کتاب کیا کر سکتی ہے؟ یہ تمہیں دنیا کے ہر علم کی رسائی حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تم جو بھی اس سے سوال پوچھو گے یہ تمہیں اس سوال کا جواب دے گی۔ بیٹا تم یاد رکھنا کہ تم اس کو صرف اچھے ہی کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ دادا خوش ہو جاتا ہے کہ اسے پڑھنے کا موقع مل گیا۔ بابا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کتاب نے علی کو ریاضی، سائنس، ادب اور ایسے کئی راز بتائے جو عام انسان کی سمجھ سے باہر تھے۔ بہت ہی جلد علی کا شمار ذہین لڑکوں میں ہونے لگا۔ خبر شہر میں بھی جا پہنچی تو ایک بڑا استاد علی سے ملنے آیا اور علی کی قابلیت دیکھ کر اسے شہر میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ آنے کے بعد علی کی زندگی بہت بدل گئی۔ بعد میں وہ ایک عظیم العالم سائنسدان بن گیا۔ علی نے اس کتاب کا راز کسی کو نہیں بتایا اور اسے اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتا رہا۔ وہ کتاب بھی علی کے دل کے ساتھ رہی۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم ایک ایسی طاقت ہے جس کا اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے اصل کامیابی حاصل ہوتی ہے۔